أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله كل نفس ذائقة الموت ہر جان نے چکھنا ہے موت کا ذائقہ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اور بے شک تم پورا دیا جاؤ گے اجورکم اپنا اجر یوم القیامہ قیامت والے دن۔ فمن زحزح پھر جو شخص کے اسے بچا لیا گیا عن النار دوزخ کی آگ سے، وادخل الجنہ اور داخل کیا گیا اسے جنت میں، فقد فاز پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور مگر سامان ہے دھوکے کا۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر آپ کی باتوں کو نہیں مانتے جھٹلاتے ہیں تو اس سے آپ پریشان نہ ہوں، پہلے بھی آپ سے جتنے رسول آئے انہیں ان کی قوموں نے جھٹلایا، حالانکہ وہ واضح دلائل لے کر کے آئے، ہر قسم کے معجزات دکھائے، لیکن وہ لوگ ماننے والے تو تھے نہیں، وہ تو ضد پہ چل رہے تھے، اس لیے کوئی بھی دلیل وہ انہیں منوا نہ سکی۔ اس لیے اگر آپ کی قوم، آپ کے زمانے کے لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، اپنا کام کرتے رہیں اور اپنے کام میں لگے رہیں، آخر سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور موت کا شکار ہونا ہے، پھر جا کے رب کو وہ حساب دے گا، رب خود اس سے نمٹ لیں گے۔ اس لیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز پر موت آنی ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، باقی صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور ہر شے پہ موت آنی ہے، حیوانات پہ بھی موت، کیڑے مکوڑے حشرات پہ بھی موت، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے ان پہ بھی موت آ جائے گی، حضرت جبریل، اسرائیل اور اسرافیل، میکائیل، ان سب حضرات پہ موت آئے گی۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کسی کے لیے گنجائش نہیں، لوگوں نے خدا کا انکار تو کیا، قیامت کا انکار کیا، لیکن موت کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا۔ موت ایک واضح اور اٹل حقیقت ہے اور موت کا وقت یہ بہت مشکل ہے اور موت کے احوال بہت ہی سخت ہیں۔ اس پہ ایک بات حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ان لوگوں پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جن کے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں اور موت کے وقت وہ اپنی موت کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، جب موت کے احوال طاری ہوں تو وہ موت کے احوال کو بیان نہیں کر سکتے، جبکہ وہ عام باتیں کر رہے ہیں اور ان کے حواس قائم ہیں، تو فرماتے مجھے ان پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تو جب ان پہ خود وقت آیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پہ موت کا، تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے فرمایا ابا جی صف لنا الموت، ہمیں کو موت کے بارے میں بتا دیں، اس لیے کہ آپ دنیا میں خود فرمایا کرتے تھے
اس سے پہلے کہ مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے جن کے حواس تو قائم ہو لیکن موت کی کیفیت بیان نہ کریں۔ آج آپ پہ وہ کیفیت کا وقت آ گیا تو آپ خود ہی بیان فرما دیں۔ تو موت کیا چیز ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا بات بالکل صحیح ہے کہ موت کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور فرمایا مجھ پہ جو حال طاری ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ سوئی کے ناکے سے میری جان نکالی جا رہی ہے، اور ایسے مجھے محسوس ہو رہا ہے موت کا یہ حال کہ جیسے رضوہ پہاڑ وہ میری گردن پہ کسی نے رکھ دیا اٹھا کے۔ یہ مدینہ طیبہ میں احد پہاڑ کے بعد بڑا پہاڑ تھا یہ، تو فرمایا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ اٹھا کے کسی نے میری گردن پہ رکھ دیا۔ فرمایا اس قدر موت کا مرحلہ سخت ہے اور اتنا مشکل موت کے آخری اوقات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا ہر نفس کو موت آ کے رہنی ہے اور ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک موت کے بعد تم پورا اپنے اعمال کا اجر، اپنی نیکیوں کا اجر، جو کچھ دنیا میں اچھائی بلائی کی اس کا پورا اجر پالو گے، اور جس نے کوئی برائی کی وہ بھی اس کا بدلہ پالے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو قیامت والے دن اللہ نے جس کو بچا لیا دوزخ کی آگ سے، اسے اللہ نے دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، وہ داخل کر دیا گیا جنت میں۔ فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا کہ اصل کامیابی یہ ہے دوزخ سے بچ جانا اور جنت کا داخلہ مل جانا، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کا مال و متاع ملنا، دنیا کے اسباب عیش کا مل جانا، یہ اصل کامیابی نہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان کی آخرت بن جائے، اور آخرت کا بننا کیا کہ اس کو جنت مل جائے، دوزخ سے خلاصی مل جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو یہ دنیا کی بکھیڑوں میں اپنے آپ کو لگا کے اپنی آخرت برباد نہ کر دو۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کی ساری رونقیں بہاریں، اس کی ٹھاٹھ بات چمک دمک، یہ سب دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، یعنی اس کی ٹھاٹھ بات، اس کی رونقیں، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر یہ سب سامان ہے دھوکے کا۔ انسان دھوکہ اس میں کھا کے آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی موت سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دھوکہ اس کا۔ آئے دیکھ لیں آسائش میں، دنیا کی چیزوں میں ہم لوگ پڑھ کے موت سے بے خبر ہیں، اور اچانک موت جب آن پکڑتی ہے تو پھر انسان کے پاس اس وقت موت کی تیاری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کی آخرت ناکام، قبر اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ یہاں دنیا سے انسان اپنی آخرت بنا کے جائے اور اپنی موت قبر آخرت سے اس دنیا کے مال و متاع، اس کی عیش کے اندر مبتلا ہو کر، اس کی مستی میں مبتلا ہو کر اس کو نہ بلائے اور اس سے انسان غافل نہ ہو۔ وآخر دعوانا